أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات کو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ آج کی مجلس اس عزاخانے میں بطور خاص اس عزاخانے کے بانی مرحوم و مغفور جناب علی متقی جعفری صاحب کے ایصال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اور یہ جملہ بھی میں مکرر عرض کر چکا ہوں گا پہلے کہ کیا خوش قسمت ہے وہ مومن جس کا ذکر سید الشہداء سے متصل ہو جائے. مومن کا کمال وجودی یہ ہے کہ اس کی نسبت آل محمد سے قائم ہو جائے. میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ ترکیبیں اور یہ لفظیں استعمال کی. مومن کا، ایک شخص مومن، ایک فرد مومن، اس کا کمال وجودی یہ ہے کہ بس ان سے نسبت قائم ہو جائے. آج دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہوتی اور غالباً آج کچھ تاخیر سے شروع ہوئی ہے مجلس، تو میں تفصیل سے کچھ نہیں عرض کر پاؤں گا، لیکن قرآن مجید کی ایک ایسی آیت اس وقت ذہن میں آ گئی جس میں ایک اتھاہ سمندر ہے معانی کا. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے، اور ارشاد الہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس ایک آیت میں متعدد عناوین فکری موجود ہیں، اور ہر عنوان جسے قرآن اپنا لے وہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن بطور خاص جو اس آیت میں عناوین آئے ہیں وہ بہت فکر انگیز ہیں. میں بس ایک فقرہ عرض کروں. حق سبحانہ و تعالی کا جو منصوبہ ہے
حق سبحانہ و تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے اسے قرآن مجید میں اس نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ہر چند کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وضاحت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ اس کے باوجود انسانوں میں گمراہی کی کوئی کمی نہیں ہے. ادھر سے ہدایت بے پناہ ہے اور ادھر سے ضلالت بے پناہ ہے. اللہ کی پناہ. بہرحال توجہ رکھیے گا، اگر ایک دو فقرے بھی یاد رہ گئے اور آپ نے اس پر سوچنے کی ریاضت کر لی، یہ فکر جو ہے یہ ایک ریاضت ہے، اور کسی فکری نقطے کو پروان چڑھانا تاکہ وہ نظریہ بن جائے اور پھر عملی رویہ بن جائے، یہ بڑی ریاضت ہے. تو پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اب بس ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا. یوں تو کارخانہ قدرت میں منصوبے نامتناہی ہیں، نامتناہی منصوبے. کیا کیا منصوبے ہیں اس قادر مطلق کے. لیکن اگر تمام منصوبوں کو مختصر طور پر دو فقروں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بس یہ ہے کہ پروردگار کا تکوینی ایک منصوبہ ہے اور ایک تشریعی، اور دونوں منصوبوں کی غرض اور غایت اور مقصد ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ عالم ہستی کو ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا تکوینی منصوبہ بھی یہی ہے کہ مخلوقات کو ظلمات سے نکال کر نور تک لے جائیں، اور تشریعی منصوبہ بھی یہی ہے کہ مخلوقات خود ظلمات سے نکل کے نور تک پہنچیں. اسی لیے میں نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ عموماً بحثیں ہوتی ہیں اللہ کے نوری بندوں کے لیے کہ وہ نوری ہیں یا نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سوال نہ کیجئے مجھ سے کہ وہ کیا ہیں، ان کی کنہ حقیقت آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ اس پر ضرور غور کریں کہ آپ خاکی ہیں. آپ خاکی ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ خاکی ہیں اور پروردگار نے تکوینی سطح پر وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ جوہریت آپ میں ودیعت کی ہے، اور تشریعی سطح پر وہ پروگرام آپ کو دیا ہے، وہ شریعت آپ کو عطا کی ہے کہ اگر آپ اس کی مرضی کے پابند ہو جائیں تو خاکی ہونے کے باوجود انتہائی سفر زندگی میں آپ نوری ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیغام تو یہی دو تین جملوں میں مکمل منتقل ہو گیا آپ تک. اور ہمارے ہم خاکی ہیں، آپ خاکی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہم خاکی ہیں، آپ خاکی ہیں، مگر اس نے بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ ہے جو تم کو ظلمات سے نور تک نکالنا چاہتا ہے. ایک آیت تو یہی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر دی. ہمارے جناب نجم الحسن جعفری صاحب پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، صحت و عافیت سے رکھے. آج ان سے ایک سہو یہ ہوا ہے کہ میرے سامنے جو گھڑی ہوتی تھی وہ ہٹا دی ہے انہوں نے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ سلسلہ بیان زیادہ دراز نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
اب ایک آیت تو یہ میں نے سورہ ابراہیم کی آپ کے سامنے عرض کی، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. کس لیے بھیجا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کے لاؤ. اور اس کے بعد یہ خود ایک عنوان ہے، یعنی اگر پورا عشرہ صرف اسی فقرے پر دیکھیے نا، اخراج الناس، اخراج الخلق من الظلمات الى النور، مخلوقات کا، لوگوں کا، انسانوں کا، مومنین کا ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لے جانا. یہ ایک سطر کتنی تشریح چاہتی ہے، کتنے غور و فکر کی ضرورت ہے اس پر. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ ظلمات جمع ہے، اور عجب یہ نقطہ ہے، قرآن مجید میں بار بار ظلمات جمع کے صیغے میں آیا ہے کلمہ، نور ہمیشہ واحد کے کلمے میں. ظلمتوں سے نکالنا اور نور تک پہنچانا، نور تک لے جانا. جناب موسیٰ کو یہ حکم دے رہا ہے پروردگار کہ ہم نے معجزے تمہیں دیے، نشانیاں دی، تورات دی، آیات دیے ہیں اپنے، تاکہ تم ان اخرج قومک، کہ تم اپنی قوم کو نکالو، من الظلمات الی النور. آپ حضرات کو انشاءاللہ آیت الکرسی تو آپ کے ورد میں شامل ہوگی. آیت الکرسی کے بعد جو دو آیتیں اور پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس نے خود اپنا کام بتا دیا. مومنین وہ ہیں کہ جن کی ولایت ذات حق سبحانہ و تعالی میں منحصر ہے، وہ ہے ولی، وہ ہے آقا، وہ ہے سرپرست. اب یہاں تو یعنی اللہ ولی الذین آمنوا میں مجھے نہیں معلوم کہ کسی میں اتنی جرأت ہو جو کہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے. سیاق و سباق دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، یعنی ہر اعتبار سے سرپرست ہے، بدون استثناء، بلا استثناء. ہر اعتبار سے وہ سرپرست ہے، حاکم ہے، آقا ہے، مولا ہے، مالک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اور کرتا کیا؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف. خود وہ نکالتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف. نبی کو اپنے حکم دے رہا ہے کہ نکالو انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف. ایک آیت اور یاد آ رہی ہے اس وقت، غالباً سورہ مبارکہ احزاب کی 43ویں آیت ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت خطا نہیں کر رہا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے وہ پروردگار جو تم پر رحمتیں فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ تم ظلمتوں سے نور کی طرف نکل کے جاؤ. اور میں نے اب اس مضمون کی تکرار، یہ عربی والی تکرار ہے، اردو نہیں. تکرار یعنی کسی چیز کو بار بار کہنا، مکرر کہنا. جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں، شعری ذوق رکھتے ہیں، وہ شعراء سے مکرر ارشاد کہتے ہیں نا. مکرر ارشاد کے معنی یہ ہوتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگوں سے یہ سوء ادب نہیں کر سکتا میں. مکرر ارشاد کے معنی ہوتے ہیں کہ دوبارہ آپ اسے پڑھ لیں. یہ مکرر جو ہے وہ اسی سے تکرار، تکرار یعنی دوبارہ یا بار بار کہنا. تو یہ ایک مضمون پروردگار بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. موسیٰ، تم کو ہم نے یہ کام سونپا ہے کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جاؤ. میں بحیثیت خالق، باری، مصور، میں بحیثیت مالک، میں بحیثیت مولا یہ کرتا ہوں کہ مومنین کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہوں. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات.
کہ هو الذی یصلی علیکم. لیکن سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی موجود ہے جس کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں، اور اس وقت بھی دل چاہ رہا ہے کہ عرض کر دوں. کئی بار عرض کر چکا ہوں مختلف ممبروں پر، مختلف مقامات پر، لیکن یہ آج پہلی ہی مجلس ہے اس سفر میں، تو پھر عرض کر رہا ہوں، اور اسے آپ ایک گراں قدر تحفہ سمجھ کر لے جائیں. یہ جو آیہ صلوات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ خود کس قدر بے پناہ آیت ہے، اور اس میں علمی، فکری، فلسفیانہ اور مذہبی کتنے عناوین ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جو جملہ میں نے کہا تھا وہی دہرا رہا ہوں، کوئی تازہ بات چھیڑنے کا وقت ہی نہیں ہے اس وقت. کہ دیکھیے وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا ہے، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے. وہ ہے، وہ اپنے بندوں کو جو کام کرنے کے لیے بھی حکم دے، اسے حق ہے اور اس نے دیا ہے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں احکام قرآن مجید میں ہیں. اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو، یہ کرو یہ نہ کرو، محرمات یہ ہیں، واجبات یہ ہیں. پورے قرآن مجید میں تلاش کی. جہاں بھی اس نے کوئی حکم دیا ہے، حکم حاکم کی حیثیت سے دیا. یہ جب حکم ہے، یہ نہیں کہا تم یہ کرو. جتنا میں سوچتا ہوں لطف کبریا، اور اس کے بعد مقام و مرتبہ سید المرسلین، حضور کا مرتبہ ابھر کے سامنے آتا ہے. دیکھو میرے بندو، دیکھو مومنوں، دیکھو مسلمانوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے مخصوص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو. اور اسی لیے جب لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ غم ہے اور یہ ہم ہے اور یہ درد ہے، یہ پریشانی ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جس سے برتر، جس سے افضل، جس سے کامل تر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. یعنی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذوق، ذاتی ذوق کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حقیقت قرآن کی آیت ہے. آخر ان اللہ، بے شک، بالتحقیق خدا، وملائکتہ، اور اس کے مخصوص ملائکہ، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والے، تم بھی صلوات بھیجا کرو، تم بھی ثنا، تم بھی. اس سے بڑی کوئی دعا ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی دعا ممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ یاد آ گیا. حضرت امام ثامن الحجج، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک جگہ ایک دعا میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد وہ عبارت آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں یا من شرفت الصلاة بالصلاة علیک، اے وہ ہستی جس کے اوپر درود کے سبب سے یہ نماز باشرف ہوتی ہے. کیا فقرہ ہے، کیا مضمون ہے. یہ نماز، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. کس سے؟ وہ جو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں اس سے. اور
سب لوگ تو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں صرف، کیا کہنا ان کا کہ جو اپنے رکوع میں بھی صلوات پڑھیں، سجدے میں بھی صلوات پڑھیں، تشہد میں بھی صلوات پڑھیں، قنوت میں بھی صلوات پڑھیں. کتنی وزنی ہوگی وہ نماز. تو اگر جلدی نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو، ذرا اطمینان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو تو صلوات ترک نہ کیجیے گا. نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ قنوت میں ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. تو یہ ایک درمیان میں بات آ گئی. اسی سورہ مبارکہ میں یہ سورہ احزاب جس میں یہ آیہ صلوات ہے، یہ آیہ صلوات ہے پیغمبر کے لیے اور اہل بیت پیغمبر کے لیے. اسی میں آیہ صلوات ہمارے اور آپ کے لیے ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے وہ پروردگار کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تاکہ تم ظلمتوں سے نکل کر نور تک پہنچو. خدا کی قسم آج اس وقت ممبر پر آتے آتے یہ آیت ذہن میں آئی، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچتے رہیے، جو دانشور ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو مفکر ہیں، فلسفی ہیں، ادیب ہیں، سوچتے رہیں صرف یہ عنوان، ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج. کتنا ریاض فکر چاہیے، کیسی ریاضت فکر چاہیے، کتنی گہری سوچ درکار ہے، کتنی بلند سوچ درکار ہے. اور پھر سوچ صرف نہیں، کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے جو قابل عمل ہو. کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ایک مستحکم طرز حیات عطا کرے. وے آف لائف، یہ وے آف لائف کہاں سے آتا ہے؟ سوچ سے. سوچ ایسی مستحکم ہو کہ اس سے طرز عمل بھی حاصل ہو جائے انسان. بہرحال اب یہ بے پناہ مضمون ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، اپنی آیتیں دے کر، اپنے معجزے دے کر کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جاؤ. ایک یہ عنوان ہے. اب یہاں ٹھہر جاؤں اور دامن بحث کو سمیٹ لوں. اس وقت میں نے عرض کیا تھا ابتدائی گفتگو میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تکوینی منصوبہ ہے اور ایک تشریعی. تشریعی منصوبہ یہ ہے کہ ہم آپ سب جو ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں عبادات، رسوم عبادات، مراسم شرعیہ، ان میں سے ہر ایک الگ الگ نظر آتا ہے. ہر فریضہ، ہر واجب، ہر مستحب الگ الگ نظر آتا ہے. نماز الگ ہے، اس کی ایک شکل و صورت، روزہ ایک الگ حقیقت ہے، زکوٰۃ ایک الگ حقیقت ہے، حج ایک الگ حقیقت ہے، عمرہ ایک الگ حقیقت ہے، زیارت ایک الگ حقیقت ہے، اور اسی طرح. لیکن ان تمام میں ایک جوہری عنصر مشترک ہے. یہ سب کے سب دراصل انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے جاتے ہیں. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا ہو، چاہے کسی بیوہ کا سہارا بن جانا ہو، چاہے کسی فقیر کی بھوک مٹا دینا ہو، چاہے کسی مسکین کا سہارا بن جانا ہو. ہر وہ عمل جس کو شریعت نے تجویز کیا ہے مقام تشریع میں، تمام اعمال میں بظاہر ان کی صورتیں، ماہیتیں، حقیقتیں الگ نظر آتی ہیں، مگر یہ سب کے سب ایک انسان مومن کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانے والی چیزیں. اور اب مقام تکوین میں، مقام تکوین کیا ہے؟ مقام تکوین تو مخصوص ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے اس نظام زمان و مکان کو، اس نظام دہر کو، اس عالم ہستی کو بنایا ایسا ہے، اور اس میں وہ حرکت جوہریہ رکھی ہے، وہ جوہری حرکت رکھی ہے کہ یہ خود ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جا رہا ہے پورا عالم ہستی.
یہ لطف پروردگار ہے. اور طرح طرح سے اسے بیان کیا. کہیں کہا مثلا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان کشا کشا تو اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے، لقاء رب حاصل ہو جائے. لقاء رب کے بعد پھر کوئی منزل رہ جاتی ہے؟ کہیں اور مختلف اسالیب میں، لیکن چونکہ ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس ہے، اور میں گزشتہ اپنی تقریروں میں ایک عنوان بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، جمالیات موت. ہوگا ذہنوں میں. موت کی سب سے بڑی جمالیاتی قدر یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسانی روح ظلمات بدن سے نکل کے عالم نور کی طرف پہنچتی ہے. مگر جتنی بھی جمالیات موت کے ساتھ وابستہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ایک انسان مسلم و مومن کے لیے ہیں، غیر مومن کے لیے نہیں. غیر مومن کے لیے نہیں ہے. اگر موت کی جمالیاتی قدریں ہیں، موت کی جمالیاتی حقیقت ہے، تو وہ صرف مخصوص ہے مومن و مسلم کے لیے. اب اس پر ایک چھوٹی سی مشہور روایت سرسری طور پر جلدی سے عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں. یہ مشہور مکالمہ ہے، بہت مرتبہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اپنے وقت کے اس وقت کے ملحد نے سوالات کیے اور کہا نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، منکر آپ جو یہ سب کر رہے ہیں محنت، یعنی اب میں کیا کہوں، یہ الفاظ ادا کرتے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جیسے آج کل بھی یہ بار بار کہی جاتی ہے، فضول نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کیا ہے سب؟ ارے نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، فضول اپنی زندگی گویا برباد کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشا. ارے بھائی یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہی حیات ہے. There is no God, just enjoy your life. ایک یہ نظریہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیوں مشقتیں کر رہے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لمحہ تھا، کیا نفس معصوم میں کیا تاثیر ہوتی ہے، کتنے فکری سوالات ہوں گے اس کے پاس. جو لوگ فلسفی ہوتے ہیں یا جو لوگ متفلسف ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا. ایک تو ہوتا ہے فلسفی اور ایک ہوتا ہے کہ اسے فلسفے سے کوئی یعنی فکر مستحکم نہیں ہے، منطق درست نہیں ہے، مگر پھر بھی فلسفیانہ باتیں کرنے کا شوق ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں متفلسف. جیسے ایک صوفی ہوتا ہے، واقعی صوفی صافی ہوتا ہے، پاک دل، پاک نہاد، پاکیزہ عمل، اور ایک ہوتا ہے متصوف، صوفی بننا اور فلسفی بننا. ایسے ہی شاعری میں ہے، کوئی ہوتا ہے شاعر، فطری شاعر ہوتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے متشاعر، طبیعت موضوع نہیں ہے، بحر و وزن پر قابو نہیں ہے، قافیہ ردیف کا کوئی شعور نہیں ہے، مگر شعراء کی صف میں بیٹھنے کا شوق ہے، تو شعر پر شعر کہے جا رہے ہیں. تو وہ چاہے فکر و فن کا شعر نہ ہو، جنگل کا شعر ہو، مگر بہرحال تو بہت سے لوگ متفلسف ہیں، کیا کیا سوالات ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں. کتنے سوالات اس ملحد کے ذہن میں ہوں گے، فکری عملی. آپ نے بس ایک جملہ کہا اور اس طرح کہا، اسے کہتے ہیں تاثیر کلام معصوم. خوشنودی محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات. کہ بھائی معاملہ بہت آسان ہے، سادہ ہے، تم ہمارا غم نہ کھاؤ. اگر واقعاً اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو بھئی کیا ہوگا؟ جو کچھ ہم نے محنت مشقت کی اس کے صلے میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر واقعاً ہے، اگر خدا ہے، اگر آخرت ہے، اگر بہشت ہے، اگر فردوس اعلیٰ ہے، اگر یہ تمام وعدے آسمانی کتابوں میں جو کیے گئے ہیں سچ ہیں،
تو ہم نے تو جو کچھ کیا ہے ہمیں ملے گا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اب دیکھیے یہ اسی جملے کے وضاحت ہو گئی اچھی طرح سے کہ موت کی جمالیات، موت سے وابستہ جو بھی جمالیاتی قدریں ہیں وہ وقف ہیں، مخصوص ہیں انسان مومن کے لیے، غیر مومن کے لیے نہیں۔ مومن ہوگا تو اس کے لیے زندگی جمالیات بن جائے۔ میرا خیال ہے کہ آج وقت گزر گیا تیزی کے ساتھ، اور تشنگی تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اب ایک جملہ کہہ کے دامن بیان کو بالکل سمجھ۔ ہمارے آپ کے لیے تو جمالیات موت میں ایک سب سے بڑا جمالیاتی عنصر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ اور امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں معصوموں نے یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، صرف میں نے اس موضوع پر تلاش کرنے کی کوشش کی، جستجو کی، تو یہ مضمون تقریباً ہمارے ہاں تو متواتر کے درجے تک پہنچتا ہے، لا اقل یہ کہ وہ مستفیضہ ہے مضمون، یہ روایت کہ معصوم نے وعدہ کیا ہے اس دنیا سے نہیں اٹھے گا کوئی مومن، موت کی آغوش میں راحت کی نیند سوئے گا نہیں جب تک کہ جلوہ علی دیکھ نہ لے۔ اور بتائیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے بتائیے، اس سے بڑی موت کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ دنیا والے ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، ہم تو موت کا اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، وعدہ ہے۔ اور اس ضمن میں بس ایک روایت تیزی سے یاد دلا کے آگے بڑھ جاؤں، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت مخلص صحابی تھے، بہت مخلص، اور ان کا نام تھا حارث ہمدانی، بہت مخلص اور سن رسیدہ۔ ان کا عالم یہ ہو گیا تھا آخری عمر میں کہ بغیر سہارے کے چل نہیں پاتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے اور غالباً معمول کے مطابق وقت پر نہیں آئے، غیر معمولی طور پر وہ آئے، غیر معمولی طور پر، اور پیروں کو ٹھوکریں لگ رہی تھیں، سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت امیر اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھ کے سہارا دیا۔ حارث اس وقت کیسے آ گئے؟ کیا سبب ہے؟ جواب میں بس ایک فقرہ کہا، حبک یا علی۔ علی تمہاری محبت کھینچ کے گئے۔ امام نے انہوں کو بیٹھایا، اچھا تو پھر سنو، میری محبت ہے تمہیں تو بس میری محبت کا انعام سن لو۔ اے حارث، کوئی مومن اور منافق اس دنیا سے جائے گا نہیں مگر یہ کہ وہ موت کے وقت مجھے دیکھے گا۔ مومن مجھے اس شکل میں دیکھے گا جو اس کے لیے فرحت کی بات ہوگی، مسرت کی بات ہوگی، راحت کی بات ہوگی، تسلی کی بات ہوگی، تقویت کی بات ہوگی، اور منافق مجھے اس شکل میں دیکھے گا کہ اس کی موت ہی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ پھر دوہرا دوں آپ کے سامنے یہ جملہ جو بھی کہا تھا کہ موت کی جتنی جمالیاتی قدریں ہیں مومن کے لیے مخصوص ہیں، غیر مومن کے لیے نہیں۔ وہی روح مبارک علی ہے، مومن دیکھے گا تو اس کے لیے تقویت دل کا سرمایہ ہوگا، منافق دیکھے گا تو پھر
اس کے لیے وہیں سے عذاب علیم شروع ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا، کہا کہ حارث میں موت کے وقت نظر آؤں گا اور مومن مجھے پہچانے گا اپنی نظر سے، اور میں اسے جانوں گا اور پہچانوں گا اس کے نام سے، اس کے کردار سے، اس کے لقب سے۔ اور صرف مرتے وقت نہیں، جب صراط سے گزرو گے تب بھی مجھ سے ملاقات ہوگی، اور جب حوض پہ پہنچو گے تب بھی مجھ سے ملاقات ہوگی، اور جب آتش جہنم کے قریب سے گزارے جاؤ گے تو میں آواز دوں گا کہ اے دوزخ، اے نار جہنم، اس کی طرف نہ لپکنا، یہ میرا ہے۔ مفصل حدیث۔ اب آپ فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جمالیات موت ہو سکتی ہے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حالانکہ ابھی محرم کا چاند نمودار نہیں ہوا ہے۔ دوسرا فقرہ جو ہے اس آیت کا، بس اب اس کا ترجمہ کر لوں اور پھر چند جملے مسائل کے عرض کر لوں، اور کل انشاءاللہ پھر اسی آیت پر جو باقی کچھ نکاتیں عرض کروں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالو، اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے ذکر کرو، یاد دہانی کراؤ ایام خدا کی، ایام اللہ کی۔ یہ ایام اللہ کا عنوان خود ایک بے پناہ عنوان ہے۔ 10 دنوں تک ایام اللہ کے عنوان پہ گفتگو ہوتی رہے تب شاید کچھ بات بن سکے۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے، مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کا یہ فقرہ، یہ ترکیب بہت واضح ہے کہ کچھ دن ہیں وہ جنہیں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا، ایام اللہ۔ مفسرین کے درمیان یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں آسمان سے سرکش قوموں پر عذاب نازل ہوئے، یہ ایک تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں، وہ مخصوص دن ہیں جو گزشتہ انبیاء کی تاریخوں میں اور ان کی قوموں پر اللہ کی طرف سے خاص نعمتیں نازل ہوئیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ کی راہ میں مومن قوموں نے جہاد کیا۔ مختلف تفسیریں، میں ان تمام تفسیروں کو اگر جمع کروں اور مفہوم کو واضح کرنے کے بعد مصداق کی تعیین کروں تو تمام اوصاف ہمیں محرم کے 10 دنوں میں نظر آتے ہیں کہ یہ محرم کے 10 دن بھی ایام اللہ میں شامل ہیں۔ کیوں ایام اللہ میں اس لیے شامل ہیں کہ اہل بیت کے تعلق سے امت کو جو مبتلا کیا گیا اور اس امتحان میں ناکام ہو کر امت جو عذاب الہی کی مستحق بنی ہے۔ دیکھیے کچھ تو ابھی مسلسل واقعہ کربلا کے بعد سے قیامت تک یہ امت سرسبز ہونے والی ہے نہیں، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، جب تک حق محمد و آل محمد کو قبول نہ کرے گی ملت، اس وقت تک سرفرازی اس کے صحیفہ عمل میں نہیں آ سکتی۔ خدا کی قدر سیکھو، محمد کی قدر سیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ، آل محمد کی قدر سیکھو۔ ایک طرف ملت امت مبتلا ہوئی، دوسری طرف نعمتیں نازل ہوئیں جن پر نازل ہونی تھی، تیسری طرف جہاد کیا اور وہ حق ادا کیا جہاد کا کہ ویسا جہاد نہ ان جہاد کرنے والوں سے پہلے کسی نے حق ادا کیا تھا نہ ان کے بعد۔ لکھیے تاریخ اسلام، لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ، مکمل دیانتداری کے ساتھ تاریخ لکھیں گے تو تاریخ کربلا میں نظر آئے گا کہ کیا جہاد کیا ہے،
کس کس نے کیسا کیسا جہاد کیا ہے. اس میں سے تو ایک ایک فرد ایک ایک لشکر تھا، ایک ایک فرد ایک ایک لشکر تھا. کربلا کی تاریخ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے. آج وقت تمام ہو گیا. ایک مومن، ایک متقی، ایک عزادار امام حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بانی عزا خانہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس گویا کہ استقبال محرم کی مجلس بھی ہے. تو استقبال عاشوراء میں کئی قربانیاں ہوئی ہیں. اور ہر قربانی اپنی جگہ عظیم قربانی. روایتیں، بیانات، تفصیل سے تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس اشارے کرتا ہوں. ابھی کہا نہیں ہے میں نے کچھ، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں. میرا جی چاہ رہا ہے کہ بس چند فقرے اس وقت سفیر حسین، حضرت مسلم ابن عقیل، یہ مصائب کے عرض کر رہے ہیں. مسلم حضرت امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں جناب مسلم نے عقیل کا ذکر کیا ہے. حضرت امام بخاری تاریخ کبیر، اس میں ایک وصف یہ لکھا ہے کہ مسلم ان لوگوں میں سے تھے جن کا چہرہ، جن کے شمائل شبیہ پیغمبر تھے. ان چند افراد میں جن میں مشابہت تھی پیغمبر سے، ان میں ایک مسلم بھی تھے. اب میں کس منہ سے یہ بیان کروں کہ قبل اس کے کہ کربلا میں شبیہ پیغمبر کو پامال کیا جائے، ایک اس شبیہ پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے کوفے میں، تفصیلات سب آپ کی سنی ہوئی ہیں. میں تو بس 2-3 فقرے عرض کروں گا کہ جب بے پناہ جنگ کر لی جناب مسلم نے، اور فریب دے کر، دھوکہ بنا کے انہیں گرفتار کیا گیا اور طاغوت وقت کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں قصر حکومت کی بلندی سے لے جا کر زمین پر پھینک دو. اس سے پہلے جب قصر میں داخل ہو رہے تھے تو قصر کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کی سراہی رکھی ہوئی. جناب مسلم نے کہا کہ مجھے اس میں سے پانی پلا دو. اشقیاء نے کہا کہ مسلم، تمہیں ایک قطرہ آب نصیب نہ ہوگا جب تک کہ تم فلاں فلاں کی بیعت نہ کر لو. اور جب جناب مسلم نے انکار کیا اور وہی پیاس کی کیفیت باقی رہی، تو میں ایک جملہ عرض کروں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مواسات. مواسات کے معنی ہے عملاً غمخواری کرنا، کسی کے غم میں شریک ہونا، کسی کی مصیبت میں شریک ہونا، کسی کے درد دکھ میں شریک ہونے کو کہتے ہیں مواسات. جناب مسلم نے صرف سفارت نہیں کی ہے، حسین پر پڑنے والی مصیبتوں کے ساتھ غمخواری عملاً کی. اگر حسین پیاسے شہید ہونے والے تھے تو مسلم ہی پیاسے شہید ہوئے. اور بس 2 جملے کہہ کے التماس سے دعا کروں کہ جب دارالامارات کی بلندی پہ لے جایا گیا تو مسلم کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور جب سر مبارک قلم کیا گیا تو جسم کو زمین پر پھینکا گیا، اور اس طرح پھینکا گیا کہ بدن کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور یہ پہلا قربان ہونے والا شہید
امام حسین کی راہ میں، امام حسین کے اس معجزہ کربلا کے مقدمے میں یہ وہ تھا کہ سر مبارک کو الگ پھینکا گیا، بدن مبارک کو الگ پھینکا گیا، سر کو الگ ایک نیزے پر معلق کیا گیا، بدن کو الگ سولی پہ چڑھایا گیا. اور یہ سب تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس شبیہ رسول کے ساتھ جو بات سن کر غالباً کوئی غیرت مند انسان صبر نہیں کر سکتا کہ ان کے قدموں میں رسیاں باندھ کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، تشہیر کی گئی اور بچوں کو للکارا گیا کہ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ بے ادبی کریں. وہاں آقا حسین کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، اور یہاں حضرت مسلم کے لاشے کے ساتھ ہر وہ مصیبت، ہر وہ درد جو سرکار سید الشہداء پر وارد ہوا ہے، جناب مسلم نے اس میں مواسات سے کام لیا، ہر درد میں شریک، ہر دکھ میں شریک. پروردگار ہماری اس مختصر مجلس عزا کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کے جوانوں میں یہ جذبہ بیدار فرما دے کہ ہمیں بھی سرکار سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ مواسات کا کردار بجانا. پروردگار مرحوم و مغفور سید علی متقی کی روح کو بلندیاں عطا فرما، جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب کو صحت عطا فرما، طول عمر عطا فرما. جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، پروردگار جتنے ماتمیان شہ مظلوم ہیں، جتنے عزاداران امام حسین ہیں، جتنے سوگواران اہل بیت ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کی عبادت اعضا قبول فرما، ان کی جملہ دیگر عبادات کو قبول فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم